ذیشان احمد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ریاست .tv۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر دفعہ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ PS 115 سے رکن صدر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، اور جس نعرے پہ اور جس ایشو پہ، جس منشور پہ انہوں نے ووٹ کیا ہے وہ سب سے اہم ایشو ہے، وہ سب سے اہم نعرہ ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں PS 115 سے منتخب رکن صدر اسمبلی مفتی قاسم الفقری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مفتی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اپنا موقف دینے کے لیے جو ہے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ PS 115 سے رکن صدر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ، اس لیے آپ نے جو ہے اسی نعرے پہ، اور واحد آپ کی جماعت ہے جس نے صرف نہ لوگوں کو لچکا، روٹی، کپڑا، مکان، پانی، بجلی، گیس کا آپ نے نعرہ نہیں دیا، آپ نے ختم نبوت کا تحفظ کے نام پہ آپ نے ووٹ دیا۔ ابھی بتایا آپ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، اب اسمبلی میں آپ اس کو کس طرح آواز اٹھائیں گے اور کس طرح آپ اپنا آگے اپنا یہ لے کے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے سرکار PS 115 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ رب تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہمارے ساتھ ہوئی۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اسمبلی میں ہم اپنے مقصد کو اور جو کاز ہم لے کے چل رہے ہیں ختم نبوت کا، اور بالکل بات آپ نے درست کی کہ ہم نے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا کہ ہم آپ کو پانی دیں گے، ہم آپ کو بجلی دیں گے، ہم آپ کو اور ضروریات زندگی پر ہم نے آپ سے ووٹ لینا ہے، یہ ہم نے ان سے نہیں کہا، بلکہ ہم نے ان سے یہی کہا کہ اب کے بعد نہ گلیوں کے لیے، نہ کوچوں کے لیے، نہ پانی کے لیے، نہ سیوریج کے لیے، بلکہ ووٹ دینا ہے تو ختم نبوت کے لیے۔ اور لوگوں نے لبیک کہا، اور اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جس کے لیے ہم نے جو مقصد لے کر چلے تھے اسمبلی میں، اور بحمد اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے ہم اسمبلی میں قدم رکھتے ہی ہم نے کسی کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد، ہم نے وہاں جا کر بھی ایک ہی نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ نعرہ لگا کر ہم نے اپنی قوم کو، جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، ہم نے ان کے دلوں کو تسکین پہنچایا، سکون پہنچا دیا۔ وہ اسی لیے ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا کہ کاش کبھی اسمبلی میں بھی میرے نبی کا نعرہ لگے، اور وہ نعرہ لگ کر ان لوگوں کے دلوں کو تسکین پہنچ گیا، اور ہم نے ان سے جو کیا ہوا وعدہ تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اسمبلی کے فلور پہ آپ کو جو ہے بات کرنے کی جب اجازت نہیں ملی، آپ نے اسمبلی فلور پہ بھی آپ نے اپنے بل پہ زور سے آپ نے زبردستی آپ نے جو ہے خود کھڑے ہو کے ختم نبوت کی جو بات کی، اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اسمبلی میں آپ کو اتنے اہم ایشو ختم نبوت کی حوالے سے آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور آپ کو مجبوراً خود اپنے ڈیسک میں کھڑے ہو کے آپ کو اپنی بات کرنا پڑی؟ جی، یہ بات ایسی ہے کہ جب سارے تمام نشستیں موجود تھیں، تمام پارٹی کے لوگ وہاں پر موجود تھے، سب کو موقع دیا گیا، ہم نے پرچی بھی پیش کی تھی، جو طور طریقہ تھا جو اسمبلی کا وہ ہم نے فالو کیا، اس کے باوجود بھی ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ شاید ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ لبیک والے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، ہم ان کو موقع ہی نہ دیں، مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس اسمبلی میں آئے ہیں، ہم کسی کو خاطر میں نہیں رکھیں گے، ہم تو پیارے محبوب علیہ السلام کی نگاہ الفت اور نگاہ رحمت کے منتظر ہیں کہ جس سے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام راضی ہوں، جس سے ہمارے رب راضی ہوں، ہم وہ کام کریں گے، اور اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ ہم کسی اور غرض سے نہیں آئے، نہ لالچ ہے، نہ طمع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی دین کی خدمت کے لیے آئے تھے، اور یہی ہم نے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے، مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ سید ہیں تو آپ کا کام یہی تھا کہ آپ ہم سے زیادہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے بات کرتے، کیونکہ اسمبلی میں سب نے بات کی، کسی نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی دین کی خاطر بات نہیں کی، اس لیے ہمارا دل جل اٹھا، اور ہم دل و دماغ کام کرنا چھوڑ گئے کہ یہ اسمبلی میں آئے تو ہے،
یہ اسمبلی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہوا یہ اسمبلی ہے، مگر اس میں کوئی نبی کا نام لیتا نہیں، کوئی دین کا نام لیتا نہیں، کوئی خدا کا نام لیتا نہیں، کارٹون بنائے گئے، کسی ایک فرد نے بات نہیں کی کہ کارٹون کیوں بنائے گئے۔ اس لیے ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے اپنا موقف وہی پیش کیا جو ہم اسمبلی سے باہر ہمارا موقف تھا، وہی ہم نے اسمبلی کے اندر بھی پیش کر دیا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا، اس وقت آپ کا مین سب سے اہم رول جو میاں عاطف، جن کو معاشی اقتصادی مشاورتی کونسل کا ممبر بنایا گیا تھا، آپ کا اور بہت سی مذہبی جماعتوں کا احتجاج رنگ لے آیا ہے اور میاں عاطف کو جو ہے اس کمیٹی سے جو ہے باہر کر دیا اور ان کے عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔ آپ کی اس کاوش پر جو ہے آپ لوگوں نے کل بروز جمعہ جو ہے آپ لوگوں نے اپنا ایک احتجاج کی بھی کال کی ہے اور اس پہ آپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، تو آئندہ آپ کس طرح کا لائے عمل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو؟ جی، یہ میاں عاطف کا جو مسئلہ ہے وہ بات یہ ہے نا کہ جب ہم نے خاکوں کے خلاف جو ہم نے بات کی اور بات ہم نے یہ کی کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے خاکے ہائی لینڈ میں نہیں بنیں گے، اگر بن گئے تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کے لیے ہمارے قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رضوی دعوت برکاتہ العالیہ آپ اٹھے، لاہور سے لے کر آپ اسلام آباد تک، پنڈی تک آپ پہنچے، گلی گلی کوچہ کوچہ محلہ محلہ پہنچ کر آپ نے پیغام دے دیا، اور جس کی ڈر کی وجہ سے وہ ملعون شخص جس نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے خاکے بنانے کے ارادے کیے تھے وہ ڈر گیا، اور وہ تحریک لبیک کے احتجاج کی وجہ سے ڈر کر وہ پس پا ہو گیا، مگر حکومت وقت نے اس کا کریڈٹ بھی اپنے دل پر لینا چاہا کہ نہیں ہماری وجہ سے ہوا، ہمارے سفارتکاری کی وجہ سے ہوا۔ اگر ان کی سفارتکاری کی وجہ سے ہوتا، اگر وہ مخلص ہوتے تو جیلم میں ہمارا راستہ نہ روکتے، اگر وہ مخلص ہوتے تو اس سے پہلے وہ یہ کام کر دیتے، اگر وہ مخلص ہوتے جب عارف علوی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے کہ انہوں سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اسی وقت آپ ان کے سفیر کو یہاں سے باہر نکالیں اور ہمارے سفیر کو واپس بلائیں، اگر یہ مخلص ہوتے تو یہ اس وقت یہ عمل کر دیتے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری سفارتکاری کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور تحریک لبیک کا کہیں نام ہی ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں وہ، اور سارا کریڈٹ اپنے پر لے رہے ہیں، مگر یہ بات دنیا کے سامنے آ گئی کہ یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، صرف یہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں دین کی طرف مخلصانہ، مخلص نہیں۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو بتائیے کہ ختم نبوت کے منکر قادیانی عاطف کو کیوں یہ اس منصب پر فائز کرتے، کبھی فائز نہ کرتے۔ کیا مسلمان کم ہیں؟ کیا مسلمان پورے پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں کیا کوئی اور تجربہ کار بندہ نہیں ہے؟ کیا کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ ان سارے معاملات کو سنبھال سکے؟ یا کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی دین کو سمجھتا ہو اور ان دنیاوی معاملات کو بھی سمجھتا ہو اور مشیر بن سکتا ہو؟ تو یہ بس اس بنا پر یہ ان کی جو بے ایمانی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دنیا والوں کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے رکھ دیا کہ اگر یہ مخلص ہوتے تو کسی قادیانی کو اس منصب پر کبھی نہ لاتے۔ اچھا، آپ سے میرا سوال یہ کہ جب آپ لوگ ڈی چوک پہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ لوگ جب مظاہرہ کر رہے تھے، اس وقت آپ کے مطالبات میں ایک مطالبہ برما کے مسلمانوں پہ جو تشدد اور ظلم و بربریت ہو رہی تھی ایک وہ، اور دوسرا سنی علماء کے ملا کر سنی علماء پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں جو ہے قانون سازی کی جائے اور آئندہ اپنا قادیانی لوگ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کسی طرح ان عہدوں پر فائز نہ کیا جائے۔ تو ان موقع پہ آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے یا ان موقع پہ آپ لوگ تک قائم ہیں؟ بالکل ہم اس موقع پر موجود ہیں، اور الحمدللہ تک تحریک لبیک پاکستان کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، پورے پاکستان لیول کی جماعت ہے، نہیں بلکہ اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ پوری امت مسلمان کی جماعت ہے وہ۔ الحمدللہ تعالیٰ ہماری کمیٹی پہ اس انداز کی موجود ہے کہ کبھی بھی قادیانی ایسے منصب پر نہیں آئیں گے، اور اگر وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہر وقت وہ تحریک لبیک پاکستان آواز اٹھائے گی، اٹھاتی رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی۔ اچھا، اس وقت جو ہے تحریک لبیک پاکستان کا جو مطالبہ تھا میاں عاطف والا وہ تو پورا ہو گیا، اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا سب سے مین ایشو کیا ہے جس پہ تحریک لبیک پاکستان چاہتی ہے کہ فوری طور پر حکومت عمل درآمد کرائے؟ ان سارے معاملات میں سے دیکھیں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو گستاخانہ خاکے جو ہائی لینڈ سے ہونے والے تھے مگر فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اور دوسرے آلات کے ذریعے جو گستاخانہ مواد موجود ہے اس کو ختم کیا جائے، اور سب سے بڑا جو مطالبہ ہمارا ہے وہ آسیہ ملعونہ، وہ جس نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی اور اس
का उन्होंने इकरार भी किया, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से उसको सज़ाए मौत भी हो गई। उसकी सज़ाए मौत को फांसी में तब्दील करके उसको फांसी दी जाए। जिस पर मसला हुआ, सलमान मलून वासिल व जहन्नम हुआ, मुमताज़ कादरी को शहीद किया गया और अब तक आसिया मलूना को मेहमान बनाकर बिठाया गया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्तों में हमारा यही मुतालबा होगा हुकूमत वक्त से कि इसको अलग फांसी दे जाए और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का और मुसलमानियत का हक अदा करे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है मुफ्ती कासिम फखरी साहब मौजूद थे। इंशाअल्लाह अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी आके मुफ्ती साहब से मज़ीद सवालात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ जो है मुफ्ती कासिम फखरी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती कासिम फखरी साहब जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं। लेकिन जिस हल्के से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए ये एक पसमानदा इलाका है, यहाँ भी अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं। वैसे रुकन सिंध असम्बली मुंतखब होने के बाद अब इनके पास जो है इलाके के मसाइल के हवाले से शिकायत हैं। यहाँ लोग बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी, बिजली, गैस, सीवरेज लाइनों का सबसे बड़ा मसला है। इसी हवाले से मुफ्ती कासिम फखरी साहब से बात करते हैं कि इस हवाले से आप क्या करेंगे। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल ये है कि आपके इलाके में सबसे बड़ा मसला पानी और उसके बाद सीवरेज है, तो इस हवाले से जाहिर सी बात है अब आपने जो है इस हल्के से जो विन किया है और उसके बाद आप इन मसाइल को किस तरह से हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी शब रोज़ की मेहनत यही है कि अवाम बल्दिया टाउन को हर मुमकिन हर तरीके से पानी फराहम किया जाए। मगर पानी पर जो माफिया एक बैठा हुआ है, वो माफिया उस अंदाज का है कि वो उनकी कोशिश ये है कि पानी फराहम न किया जा सके। और सीवरेज लाइन के भी बहुत बड़े मसाइल है। मैंने पूरी बल्दिया टाउन का सर्वे किया, जिससे मुझे ये बखूबी इस बात का इल्म था भी और हो भी गया कि सीवरेज लाइन के ये जो मामलात है ये 20, 30, 35 साल पुराना मामलात है, जिसकी वजह से पूरा इलाके के मामलात बिल्कुल तहस नहस हो गए। लोग आ जा नहीं सकते हैं। मस्जिदों के करीब बहुत सारे सीवरेज के मामलात है जो तय नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे मामलात जो बल्दिया टाउन के हैं ये बहुत मुश्किल तरीन है। जैसे आपने कहा कि पसमानदा इलाका है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसके लिए बाकायदगी से आवाज़ उठाएंगे। और पानी का जो मसला है, मैं वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप जो आर ओ प्लांट के हवाले से आप जो मंसूबा बनाने की आप बात कर रहे हैं कि हम आर ओ प्लांट लगाएंगे, आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना आर ओ प्लांट लगाएं तो उस आर ओ प्लांट से सिर्फ अमीरों को फ़ायदा ना हो बल्कि गरीबों को भी फ़ायदा हो। गरीबों को सबसे पहले फ़ायदा हो और वो फ़ायदा यूँ हो कि बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, यारी, ये करीब करीब ये बहुत मुतासिर इलाके हैं। इन तमाम को आपको पानी देना लाजमी है। ये ना हो कि आप वहाँ मलिक रियाज को ही पानी देते जाएं, वहाँ के लोगों को पानी देते जाएं, वहाँ बहरिया टाउन वालों को पानी देते जाएं, ना, बल्कि इंसाफ से काम लेना, अल्लाह से डरते रहना, अपने रब से खौफ रखना। ये अवाम पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और ये याद रखना हम इस अवाम के साथ हैं, रहेंगे। अगर इनको पानी नहीं मिला तो हम आखिरी हद तक जा सकते हैं। और ये पैगाम दे रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे बल्दिया टाउन के लोग पानी से महरूम रह जाएं। हाँ, आर ओ प्लांट आप लगाएं तो नशेबी जगह पर न लगाएं, बल्कि आप ऐसी जगह पर लगाएं जहां से अवाम को पानी पहुंच सके और अवाम की पानी का मसला हल हो सके। इस वक्त लोगों को आप लोगों ने इस लेवल पर ला के रख दिया। पिछले 10 साल हुकूमत कर करके आपने इस लेवल पे रख
رکھ دیا, یہ بیچارے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. کربلا بنا دیا ہے آپ نے بلدیہ ٹاؤن کو. خدا کے لیے خدا کو مانے, یہ اتنے جو وسائل ہیں, ذرائع ہیں, اور یہ خاص طور پر عمران خان صاحب سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی درخت لگانے کے وقت نہیں ہے, پانی دو لوگوں کو. آپ درخت لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا ہے, آپ کا اقدام ہے, مگر اس سے پہلے پانی کے لیے کچھ کریں. اور پانی کے لیے بھی ابھی آپ ڈیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 سال بعد ہوگا. 5 سال بعد والی باتیں رہنے دیں. یہ ہمارے پاس یہاں پر سمندر موجود ہے, اس کو آر او پلانٹ لگائیں اور ہمارے کراچی کو اس کربلا کے مرحلے سے نکال کر ان کو سیریاب کریں. آپ کر سکتے ہیں, پوری توانائی اپنی خرچ کریں اور پوری توجہ آپ کراچی کی طرف لگائیں, اور خاص طور پر بلدیہ ٹاؤن کی طرف لگائیں, اور مسلمانوں کو, یہاں کے رہنے والوں کو, باسیوں کو یہ آپ خوشخبری دے. اب یہ میرا پیغام آتے ہی میں امید رکھوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی بلدیہ ٹاؤن کے لیے کوئی پانی کا خاص اقدام کرتے ہوئے اعلان کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی, ہمارے عمران خان صاحب بھی کوئی خاص اقدام کرتے ہوئے کوئی اعلان کریں گے, اور یہی امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے قوم کے ساتھ تھے, رہیں گے ہر مرحلے میں اور ہر حد تک پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا, اس وقت سندھ گورنمنٹ اور بلدیاتی نظام, میئر کراچی آپ کو پتہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں اور وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ بھی اختلافات ہے, کام نہ ہونے کی وجہ ہے, سیوریج کے جو ناقص نظام ہے, اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ اس میں تو سب سے پہلے حکومت سندھ کو اور جو میئر صاحب ہے دونوں کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے جو قریب میں میرے پاس ابھی لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے گھر بھر گئے پانی سے گٹر کے, ان کو حل کرے. جب میں نے ان کو طلب کیا تو وہ کہتا ہے یہ کام میرے پاس نہیں, وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, تیسرا کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, ایک بولتا ہے ہم نے چائنا کو دے دیا, ہم بے اختیار ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بے اختیار ہیں. تو بھئی عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ عوام جو ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم اس کو کس طرح حل کریں گے؟ مجھے اس بات کا بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ چائنا والے ہم مر گئے کہ ہماری صفائی کے معاملات بھی چائنا حل کرے. ہم پاکستانی میں کہ اتنا دم نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود حل کر سکیں. اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ چائنا وینا کوئی معاملات ختم کیے جائیں اور اختیارات مکمل دے دیے جائیں, اور یہ یوسی ناظمین یہ تو سیاسی لیول پر کام کرتے ہیں. اب یہاں سے پی ایس 115 سے ہم نے ون کیا ہے, تحریک لبیک پاکستان نے ون کیا ہے, تو ون کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ ہمیں ملے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ عوام ہماری ہے. سب سے زیادہ عوام ہماری ہے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے. اب یوسی ناظم کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کرین والے کے پاس جائے, اس کے پاس جائے, اس کے پاس جائے, تو وہ اس عوام کو جب دھتکار دیا جائے گا تو پھر عوام آپ کو پتہ ہے کہ کیا کر سکتی ہے. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے, خاص طور پر سیوریج لائن کے جو نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. گلی گلی میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں, بہت سارے معاملات ہیں, ایسے معاملات ہیں جو 30-35 سال سے معاملات کوئی کسی نے حل نہیں کیا ہے. وہاں کے لوگ, نمازی لوگ نماز پڑھنے ہی نہیں جا سکتے ہیں, مسجدوں کے قریب پانی بھرے ہوئے ہیں, ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, وہ حیران ہے, پریشان ہے, ہم یہاں سے گزرے تو کیسے گزرے, بولے تو کس کو بولے. وہ یقیناً ہمارے پاس آئیں گے, جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے مسائل کو آگے لے کے جاتے ہیں. آگے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں, وہ اختیار ہمارے پاس نہیں. تو جس کے پاس اختیار ہے بھائی وہ آئے, کام کریں. تنخواہیں لی جا رہی ہیں, سارے معاملات ہو رہے ہیں. پانی کے معاملات پہ جتنے بھی لینڈ مین موجود ہیں یہاں پر بلدیہ ٹاؤن میں, وہ اس گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے لوگ دائیں بائیں جو پرائیویٹ لوگ ہیں, پرائیویٹ لائن نہیں ہے, اپنے مرضی سے لوگ آ گئے ہیں, وہ چابیاں ان کے پاس ہیں, خود پانی کھول دیتے ہیں, خود وال بند کر دیتے ہیں, خود وال کھول لیتے ہیں. یہ بہت سارے مسائل ہیں. میری گزارش ہے اعلیٰ حکام سے کہ ان کی طرف توجہ فرمائیں. اچھا, بلدیہ ٹاؤن میں منشیات کے حوالے سے جو ہے گٹکا مافیا بہت زیادہ سرگرم عمل ہے, تو گٹکا مافیا کے خلاف آزاد ریاست کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھا کے ہم نے فی الحال تو بند کر دیا ہے, لیکن آپ اپنے طور پر اسمبلی میں آپ موجود ہیں, آپ ایسی قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ اس کا ہمیشہ کے لیے کلا کما ہو جائے, مطلب یہ کاروبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس سے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. آپ اپنے طور پر اس کے لیے کچھ کریں گے کہ گٹکا مافیا کا مطلب, کیونکہ جتنے بڑے مافیا کے لوگ ہیں میری اطلاع کے مطابق زیادہ تر جو ہے بلدیہ ٹاؤن سے وابستہ لوگ ہیں, اور یہاں سب سے زیادہ گٹکا بیچا اور خریدا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ اسمبلی میں کوئی آواز اٹھائیں گے یا کوئی ایسی قرارداد پیش کریں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہ آپ نے جو گٹکے کی بات کی نا, گٹکے سے بڑا چرس, افیون اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اس سے اوپر والے درجے پر ہے. گٹکے کو تو ایک شہرت مل گئی ہے کہ گٹکا, ورنہ اس سے زیادہ کے بھی معاملات لوگ مبتلا ہے. اور اس کے علاوہ جرائم پیشہ لوگ
جو واردات کرتے ہیں، ڈکیتیاں لگاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. ان سارے معاملات کے لیے انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے اور ہماری انتظامیہ سے بھی ہم بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھرپور ان معاملات کو دیکھیں. پولیس وغیرہ یہ سارے جو انتظامیہ ہے ہماری، ان سے بھی ہم نے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جرائم پیشہ جتنے معاملات ہیں ان سب پر ہم نظر ڈالیں گے اور ان کو انشاءاللہ ختم کریں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے PS 115 سے منتخب رکن سندھ اسمبلی مفتی قاسم فخری صاحب موجود تھے. ان کا تفصیلی پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں نے سنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.